اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی دردناک داستان سنانے جا رہے ہیں جس سے یقیناً انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے قبل آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل BB1 نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حکم ہوا تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے، ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے بھی چھین لیے گئے۔ بسوں پر سوار شہر کو چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا۔ لاٹھی ہانکتے کھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کی جانب ہانکا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، عورتیں چلا رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھیں، ادھر اعلانات ہو رہے تھے، گھبرائے نہیں، کسی کو کچھ نہ کہا جائے گا، جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے بحفاظت جانے دیا جائے گا۔ زارو قطار روتی خواتین اقوام متحدہ ان فوجیوں کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ سب تماشائی بنے ہوئے تھے۔ شہر سے باہر ایک وسیع و عریض میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آ رہے تھے، گھٹنوں کے بل زمین پر ہاتھ ٹکائے انسان جو اس وقت بیڑوں کا بہت بڑا ریوڑ معلوم ہو رہے تھے۔ 10,000 سے زائد انسانوں سے میدان بھر چکا تھا۔ سینکڑوں بندوقوں سے آوازیں بیک وقت گونجیں، لیکن اس کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی دب کر رہ گئی۔ ایک قیامت تھی جو برپا تھی۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھیں، بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتے دیکھ رہی تھیں، بیوہ ہو رہی تھیں، داڑیں مار مار کر رو رہی تھیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں جسموں کے چیتڑے اور نیم مردہ کراہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ان سسکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ وہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ اس روز 80 سالہ بوڑھوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں اور معصوم پوتوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا۔ بے شمار ایسے تھے جن کی روح شدت غم سے ہی پرواز کر گئی۔ شیطان کا یہ خونی رقص تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مشینیں منگوائی گئیں۔ بڑے بڑے گڑھے کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ لاشوں کے اس ڈھیر میں کچھ نیم مردہ سکتے اور کچھ فائرنگ کی زد سے بچ جانے والے انسان بھی تھے۔ لاشیں اتنی تھیں کہ مشینیں کم پڑ گئیں۔ بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا غم سے نہ ڈال ان مسلمان عورتوں کی جانب جو میدان کے چہار جانب ایک دوسرے کے قدموں سے لپٹی رو رہی تھیں۔ انسانیت کا وہ ننگا رقص شروع ہوا کہ درندے بھی دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی عورتوں کا بھی ریپ کیا گیا۔ خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی چین نہ آیا۔ اگلے کئی ہفتوں تک پورے شہر پر موت کا پہرا طاری تھا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپوں سے بھی نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ محض 2 دن میں 50,000 نہتے مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاش بن گئے۔ یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی تھی۔ ظلم و بربریت کی یہ کہانی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی نہیں، نہ ہی اس کا تعلق وحشی قبائل یا دور جاہلیت سے ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ مہذب مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی۔ یہ مقام کوئی پسماندہ افریقی ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید قصبہ سربرینیکا تھا۔ یہ واقعہ اقوام متحدہ کی نام نہاد امن فورسز کے عین سامنے بلکہ ان کی پشت پناہی میں پیش آیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے تو ایک بار سربرینیکا واقعہ پر اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کا بیان پڑھ لیجئے، جس نے کہا تھا کہ یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرینڈم کے ذریعے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت میں تھے جو ترکوں کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے اور صدیوں سے یہاں آباد تھے، لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سربیا کی افواج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دوران بوسنیا کے شہر سربرینیکا کے ارد گرد سرب افواج نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا۔ اقوام متحدہ کی امن افواج کی تعیناتی کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ اعلان محض ایک جانسا ثابت ہوا۔ کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملادج کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع ہوا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی
रखी क्योंकि वो मामला मुसलमानों का था। जुलाई 1995 से जुलाई 2020 तक 25 साल गुजर गए। आज भी मुहज़्ज़ब दुनिया इस दाग को धोने में नाकाम रही है। ये इंसानी तारीख का वाहिद वाक़या है जिसमें मरने वालों की तदफीन 25 साल से जारी है। आज भी सरबरनीका के गिरदोनवा से किसी न किसी इंसान की बुसीदा हड्डियां मिलती हैं तो इन्हें अहले इलाका दफनाते नजर आते हैं। जगह जगह कतार अंदर कतार खड़े पत्थर इस बात की अलामत है कि यहाँ वो लोग दफन हैं जिनकी और कोई शनाख्त नहीं मासवाए इसके कि वो मुसलमान थे। गो के बाद में दुनिया ने सर्ब अफवाज की जानिब से बोस्नियाई मुसलमानों की इस नस्ल कुशी में अक़वाम मुत्तहिदा की गफलत और नेटो के मुजरमाना किरदार को तस्लीम कर लिया। केस भी चले, माफिया भी मांगी गई, मगर हाय इस जोदे पशेमा का पशेमा होना। अब तो ये वाक़या आहिस्ता आहिस्ता यादों से भी महव होता जा रहा है। दुनिया को जंगे अजीम, सर्द जंग और यहूदियों पर हिटलर के जुराइम तो याद हैं, लेकिन मुसलमानों का कत्लेआम याद नहीं। गैरों से क्या गिला, हम में से कितनों को मालूम है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ भी था। 50,000 मर्दों और बच्चों का कत्ल इतनी आसानी से भुला दिया जाए। ये वो खून आलूद तारीख है जिसे हमें बार बार दुनिया को दिखाना होगा। जिस तरह 9/11 और दीगर वाक़यात को एक गर्दान बनाकर रटाया जाता है, हमें भी याद दिलाते रहना होगा। नाम नेहाद मुहज़्ज़ब मुआशरों को इनका असल चेहरा दिखाते रहना होगा। इस वाक़या में हमारे लिए एक और बहुत बड़ा सबक ये भी है कि कभी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अग़यार पर भरोसा न करो और अपनी जंगें अपने ही ज़ोरे बाजू से लड़ी जाती हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा और ये वीडियो दोस्तों को भी शेयर करें ताकि दुनिया का मुहज़्ज़ब चेहरा अयां हो सके। अपने दोस्त प्रिंस शाहिद भुट्टा को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।